چیف جسٹس آف پاکستان کو عمران خان صاحب نے جو خط لکھا تھا انہوں نے اس خط کی تعریف کی ہے. چیف جسٹس نے کیا کہا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ خط بھیج دیا ہے آئینی ججز والی کمیٹی کو, اور وہ انہوں نے کیوں بھیجا اس کے بارے میں وہ خود بتا رہے ہیں کہ جناب میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ یہ معاملہ وہاں پہ جانا اور وہاں پہ سنا جانا ہے. تو اس طرح چیف جسٹس نے تو اپنی جان چھڑا لی. عمران خان صاحب نے 26ویں متنازع آئینی ترمیم کے بارے میں لکھا کہ جناب یہ چیز ٹھیک نہیں ہے, اور اسی ترمیم کے نتیجے میں بننے والی کمیٹی میں چیف جسٹس صاحب نے بھجوا دیا عمران خان صاحب کا خط, لیکن کم سے کم انہیں جواب تو دینا پڑا. دوسری جانب جو آرمی چیف کو خط لکھا وہاں سے آرمی چیف نے کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک. اچھا, اب چیف جسٹس کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ایک تو انہوں نے جو آئی ایم ایف کے وفد کے ساتھ بھی ان کی ملاقات ہوئی ہے, یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. آئی ایم ایف کے وفد کے ساتھ چیف جسٹس کی ملاقات ہوئی, اس کے بارے میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن پہلے یہ مریم نواز خان صاحبہ کی خبر ہے. وہ یہ بتاتی ہیں کہ عمران خان کا جو خط آیا ہے اس پر میں نے جو ایشوز آپ نے اٹھائے ہیں وہ سنجیدہ ہیں. جو عمران خان صاحب نے ایشوز اٹھائے ہیں وہ سنجیدہ ہیں, یہ چیف جسٹس مان رہے ہیں. یہ سپریم کورٹ کے 184(3) کے زمرے میں آتے ہیں. دفتر کو میں نے کہا ہے کہ عمران خان کے خط پر کمیٹی ریویو کرے اور ایکشن لے, یہ یحییٰ آفریدی نے کہا. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ عمران خان کی اچھی بات یہ ہے کہ خط میں انہوں نے محض الزامات نہیں لگائے بلکہ شواہد بھی فراہم کیے اور یو ایس بی بھی فراہم کی ہے. تو عمران خان صاحب کے خط کے ساتھ ایک یو ایس بی بھی گئی ہے جس کے اندر تفصیلات ہے کہ جناب یہ دیکھ لیں یہ کام کیا گیا ہے آپ کے ادارے کی جانب سے, یا یہ پاکستان کے اندر ناانصافی ظلم ہو رہا ہے اور اس کے اوپر کسی قسم کا انصاف ہمیں نہیں ملا. اب جناب یہی چیف جسٹس جو ہے ان کی ملاقات ہوئی آئی ایم ایف کے وفد کے ساتھ. اب دیکھیں نا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے عمران خان صاحب کے دور میں جب آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف ڈیل کر رہی تھی تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کے سامنے گروی رکھ دیا. حالانکہ اس وقت آئی ایم ایف ڈیل کرتا تھا صرف حکومت کے ساتھ, لیکن اب مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کوئی بھی نہیں بولتا اس کے اوپر کہ آئی ایم ایف اب حکومت کے ساتھ ڈیل نہیں کرتا. وہ کبھی جا کے ججوں کو ملتا ہے, کبھی کسی اور ادارے کو ملتا ہے, کبھی جا کے کسی اور سسٹم کو ملتا ہے. یعنی آئی ایم ایف تمام اداروں کے ساتھ رابطے میں ہے, تمام اداروں کے اندر جھانک رہا ہے, وہ ہر چیز کے اندر انہوں نے اپنے بندے انجیکٹ کر دیے ہیں, ہر چیز کو وہ بغور دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک کو ہم قرضہ دے رہے ہیں, یہ ملک چل سکتا ہے کہ نہیں چل سکتا. اس کو کہتے ہیں گروی رکھنا, کہ آپ کا سپریم کورٹ آف پاکستان کا چیف جسٹس وہ بھی مجبور ہے آئی ایم ایف کو جواب دینے کے لیے, اور وہاں پہ صرف ایک جملہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے آپ کو ساری تفصیل بتائیں. اب یہ یحییٰ آفریدی صاحب نے باہر آ کے کہہ تو دیا کہ میں نے ان کو یہ کہا ہے, لیکن ساتھ ہی یحییٰ آفریدی صاحب نے بہت ساری ایسی چیزیں بتائیں جو انہوں نے آئی ایم ایف کو بریفنگ دی. یعنی آئی ایم ایف نے کن چیزوں کے بارے میں پوچھا, ججز کی تعیناتیاں کیسے ہو رہی ہیں, یہ جو آئینی بینچ آپ نے بنا دیا یہ آپ نے کیوں بنا دیا ہے, یہ 26ویں آئینی ترمیم کا جو اثرات ہے یہ کیا ہے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ آئی ایم ایف صرف چیف جسٹس آف پاکستان سے ہی ملے گا, آئی ایم ایف دوسری طرف بھی ملے گا اور وہاں سے بھی ساری انفارمیشن اکٹھی کرے گا, اور اس کے پاس انفارمیشن آلریڈی ہے کہ انہوں نے پاکستان کی عدلیہ کا کیسے حلیہ بگاڑا, کیسے یحییٰ آفریدی صاحب چیف جسٹس آف پاکستان بنے, کیسے ایک آئینی بینچ بنایا گیا, کس طرح سے من پسند ججز جو ہیں وہ ہائی کورٹس کے اندر لائے جا رہے ہیں, اور کس طریقے سے من پسند ججز کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر لانے کا بندوبست کیا جا رہا ہے. تو یہ سارا سلسلہ تو ابھی جاری ہے. بہرحال عمران خان صاحب کے لیٹر کے اوپر یہاں سے تو جواب آیا, دوسری طرف سے جواب نہیں آیا, لیکن جواب آئے یا نہ آئے عمران خان صاحب کا مزید خط آنے والا ہے آرمی چیف کو جو انہوں نے لکھا ہے, اور جلدی وہ خط بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. ناظرین, آہستہ آہستہ پورا نظام اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ جو مرضی کر لیں, چاہے عدلیہ کو کنٹرول کر لیں, چاہے پارلیمنٹ کو کنٹرول کر لیں, چاہے میڈیا کو کنٹرول کر لیں, لیکن پاکستان کی عوام کنٹرول نہیں ہو رہی. عوام کے اندر جو سوچ ہے وہ بدل نہیں پا رہی. جب بھی کبھی الیکشن میں جائیں گے اس کا ری ایکشن آئے گا. یعنی وہ لوگ جو کل تک یہ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف 10-12 سیٹوں سے اوپر جیت نہیں سکتی, وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو پوری طرح کچل دیا جائے گا, آج وہی صحافی, وہی دانشور اور وہی لوگ جو ہے وہ گواہیاں دینا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ پورا نظام مل کر عوام کا کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکا, یہ پورا نظام مل کر عوام کی سوچ کو تبدیل نہیں کر سکا. اب طلعت حسین جو ہے یہ پی ایم ایل این کے بہت حمایتی ہیں, ماضی میں ان کو پی ایم ایل این نے چکر دیا ہوا تھا کہ آپ کو سفیر لگا دیں گے فلاں ملک کا, اور اس پہ ایک خبر دی تھی غالباً صابر شاکر صاحب نے کہ شاید یوگنڈا کا, وہ کہہ رہے تھے کہ شاید لگایا جائے گا سفیر, ایسے کسی ملک کا وہ بتا رہے تھے. بہرحال طلعت حسین صاحب کا اعتراف آیا, انہوں نے کہا جی لاہور میں سڑکوں, کیفوں اور ڈرائنگ رومز میں کئی لوگوں سے میں نے بات کی ہے, یعنی یہ بھی نکلے اور لوگوں سے جا کے انہوں نے ملاقاتیں کی. وہ کہتے نہیں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ موجودہ نظام شدید نفرت کی لہر کا سامنا کر رہا ہے جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو یہ تو بات ٹھیک ہے, لوگ شدید نفرت کر رہے ہیں, اور یہ طلعت حسین صاحب کو اس لیے آئیڈیا ہوا ہوگا کہ جب وہ لوگوں میں جائیں گے تو لوگ ان کو بتاتے ہوں گے کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کتنی زیادتی کر رہے ہیں. میں شرطیہ کہتا ہوں کہ میں نے دیکھی ویڈیو صدیق جان کی, میں نے دیکھی ویڈیو باقی صحافیوں کی, سمیع ابراہیم صاحب کی. آپ سمیع ابراہیم صاحب کو لے جائیں پاکستان کے کسی شہر میں لے جائیں, آپ صدیق جان کو لے جائیں پاکستان کے کسی شہر میں لے جائیں,
آپ باقی صحافی ہیں جو لوگ سچ بولتے ہیں، صحیح بات کرتے ہیں، آپ کاشف عباسی صاحب کو لے جائیں، ابھی ان کا بھی پروگرام بند کر دیا گیا مبینہ طور پہ، اور بہت سارے ایسے جرنلسٹ، سمینہ پاشا کو آپ نکال کے پورے پاکستان کا آپ چکر لگائیں، جہاں مرضی آپ لے جائیں، آپ کو لگے گا لوگ ان کی پذیرائی کر رہے ہیں، لوگ ان سے پیار کر رہے ہیں۔ پھر یہ لوگ جو بغض کے بھرے ہوئے صحافی ہیں، یہ بھی ذرا نکلیں بغیر سیکیورٹی کے، اور یہ نکل کے ذرا پھر کے دیکھیں پاکستان کو، یہ نکلیں ذرا، چلیں سیکیورٹی کے ساتھ ہی نکل کر دیکھیں لوگ ان کی حالت کیا کرتے ہیں، لوگ ان سے بات کیا کرتے ہیں۔ لوگ بھرے پڑے ہیں اور لوگوں کو سب پتہ ہے کون سچا اور کون جھوٹا ہے، کون دھوکہ دے رہا ہے، اور کون جو ہے وہ بیلنس کرنے کے نام کے اوپر جو ہے وہ کوئی اور گیم ڈال رہا ہے۔ لوگوں کو بالکل آئیڈیا ہے، اور جب یہ پبلک میں جاتے ہیں تو اس طرح کے بیانات بعد میں یہ دیتے ہیں۔ نجم سیٹھی صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے، وہ پہلے عمران خان صاحب کے بہت لتے لے رہے تھے، بہت زیادہ سپورٹ کر رہے تھے اس رجیم کو جو ہائبرڈ رجیم ہے، لیکن اس کے بعد جب ان کا پبلک کے ساتھ واسطہ پڑا پاکستان سے باہر آنے کے بعد، تو انہوں نے جا کے فوراً کہا جی بیڑے گرک ہو گیا، کوئی چیز کنٹرول میں نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر سٹیٹمنٹس وغیرہ دیے تھے، وہ والے جو سٹیٹمنٹس ہم سب نے سنے۔ ابھی ناظرین، عمران خان صاحب نے ایک درخواست دائر کی ہے عدالت میں، اور عمران خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میرے جو مقدمات ہیں وہ اوپن کورٹ کے اندر چلائے جائیں۔ عمران خان صاحب نے اپنے مقدمات کی سماعت کھلی عدالت میں کروانے کی درخواست دائر کر دی ہے۔ ان کی بہن نے میڈیا کو بتایا کہ جیل میں بند سیاستدان اگلے ہفتے آرمی چیف کو ایک اور خط لکھیں گے، اور ڈان اخبار کے مطابق عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا ہے کہ ان کے خلاف متعدد جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں اور ان پر اڈیالہ جیل کے کنٹرولڈ ماحول میں مقدمہ چلایا جا رہا ہے، لہذا جو اڈیالہ جیل میں ٹرائل قانون اور آئین کی خلاف ورزی بھی ہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا کہ ان کے وکلا کو ہراساں بھی کیا جاتا ہے، اور نشاندہی کی گئی کہ 5 اگست 2023 کو ان کی قید کے بعد سے عمران خان کو کبھی بھی کھلی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ مختلف مقدمات میں ان کے مقدمات جیل کے اندر عارضی عدالتوں میں چلائے گئے ہیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ جی ہمیں اوپن عدالت کے اندر، کھلی عدالت کے اندر سماعت کی ہدایت جاری کی جائے تاکہ آئین میں درج منصفانہ ٹرائل کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر آپ دیکھیے گا پھر کیا ہوگا۔ جب پہلی دفعہ عوام کے سامنے عمران خان صاحب آئیں گے تو پاکستان نہیں، انٹرنیشنل لیول کی خبر بنے گی، اور پاکستانیوں کا جو اس کے اوپر رد عمل ہوگا، یہ حکومت اس رد عمل کی ہی تاب نہیں لا سکے گی اگر عمران خان صاحب کو باہر نکالا۔ اور یہی تو خوف ہے، یہی تو سب کو خوف ہے کہ اگر عمران خان سامنے آ گیا تو پبلک کا جو اس کے ساتھ اس وقت رومانس چل رہا ہے، یہ کسی دور میں اداروں کے ساتھ چل رہا ہوتا تھا، تو پھر کیا ہوگا۔ ناظرین، عمران خان صاحب کے خط کے اوپر بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں، ان میں ایک تنقید جو ہے وہ حسین حقانی نے بھی کی ہے۔ اب حسین حقانی کی تنقید کے اوپر یاسر گیلانی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لوگوں میں سے ایک ہے، لاہور سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے بڑی سختیاں بھی برداشت کی ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ لکھ کے جواب دیا، میرے خیال میں اس سے بہتر جواب ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے جناب ایک لیٹر جو ہے فرام مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی جانب سے، زیڈ اے بھٹو، ذوالفقار بھٹو کی جانب سے انہوں نے ایک لیٹر دکھایا جو میجر جنرل جناب اسکندر مرزا صاحب کو لکھا گیا تھا۔ تو اسکندر مرزا صاحب کو جو ذوالفقار علی بھٹو نے لکھا، اس کے اوپر انہوں نے جو ٹویٹ کیا تھا یہ آپ سنیں۔ اگر بات خط نویسی پر ہی آ گئی ہے تو محترم حقانی صاحب، ایک خط آپ کے مربی ذوالفقار علی بھٹو نے بھی دیار غیر سے میجر جنرل سکندر مرزا کے نام لکھا تھا، جس میں اسکندر مرزا کو کہا کہ تاریخ میں آپ قائد اعظم سے بھی پہلے آئیں گے۔ واہ واہ واہ، کمال ہو گیا۔ چاپلوسی اور تابعداری ایسی کہ اپنے مرحوم باپ کی نصیحت بھی شامل کر دی۔ یہ ملاحظہ کریں، خط موجود ہے، وہ خط انہوں نے ساتھ ٹویٹ کیا ہوا، پڑھ کے دیکھ لیں۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ شاید یہ ایسا کوئی خط جو ہے وہ جنرل ایوب کے نام بھی مل جائے جس میں ڈیڈی لکھ کر پکارا گیا ہو۔ تو ساتھ ہی انہوں نے کہا جی ماجد بھائی، یہ ماجد نظامی صاحب ہیں، انہوں نے کہا جناب آپ ڈیڈی والی بات کیونکہ خبریں آپ جانتے ہیں تو اس حوالے سے اگر کوئی چیز آپ دینا چاہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں۔ بہرحال یہ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی کیا ہوا ہے، لیکن کم سے کم آج کے سیاستدان اس لیول تک تو نہیں گرتے جس طرح انہوں نے کہہ دیا کہ قائد اعظم سے پہلے آپ کا نام آئے گا۔ قائد اعظم سے پہلے تو کسی کا نام فی الحال نہیں آ سکتا، وہ پاکستان کے 4 فاؤنڈر ہیں، انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ بنانے میں کردار ادا کیا ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کو تو پھر قائد اعظم اس لیے تو کہتے ہیں کہ سب سے بڑا جو قائد ہے ہمارا وہ یہاں پہ قائد اعظم ہے، پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو۔